وزیر خزانہ کی ملاقات ہوتی ہے، ایپٹما کا وفد تھا، آپ بھی وہاں پر موجود تھے. نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، انڈسٹری تو پہلے شکایت کر رہی تھی کہ جی ہماری انرجی کاسٹ زیادہ، ہماری انٹرسٹ کاسٹ زیادہ، خطے میں زیادہ. اب تو ہو گیا کہ EU کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو گیا، اور اب ایپٹما کہہ رہا ہے کہ 9 ارب ڈالرز کی ہماری برآمدات خطرے میں، 1 کروڑ نوکریاں خطرے میں. پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. کیا، کیونکہ پریس ریلیز تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ ان کے معاملات میں مدد کرے گی حکومت، کیا کریں گے؟ شاہزیب صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی کچھ معاشی حقیقتیں ہیں، تو ہمیں وہ کنسٹرینٹس سمجھنے پڑیں گے جس کے اندر حکومت اس نظام کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے. ہماری جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی سچویشن ہے اس کے اندر ہمیں اپنے ملٹی لیٹرل پارٹنرز کو کانفیڈنس میں لے کے نظام کو چلانا ہے، کیونکہ اگلے 4-5 سال کے اندر تقریباً 100 ارب ڈالر کی آپ نے ری فائنینسنگ کرنی ہے. تو ایک بات یہ سمجھیے گا. اور جہاں تک جو آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، جس کے اندر یہ ایک ایسوسیشن آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن ہے، ان کی تکلیف کی بات ہے، وہ بالکل اپنی جگہ جائز ہے. جو مسائل انہوں نے وہاں پہ ہمارے آگے پیش کیے تھے، اس کی 2-3 بنیادی بکٹس ہیں، اور میں اس کے اندر آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ حکومت کس طرح سے ٹیکل کرنے کی کوشش کری ہے. دیکھیں، کچھ ان کے ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ایشوز تھے، پھر کچھ توانائی کے شعبے جس کے اندر پیٹرولیم، میری وزارت اور پاور کے ساتھ مسائل کی بات تھی، اور کچھ اس کے علاوہ جو دیگر مسائل تھے، جس طرح سے کاٹن کی فصل کے جو چیلنجز آ رہے ہیں، سال ہر سال سے آپ کی کراپ فیل کر رہی ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کیا معاملات چل رہے ہیں. تو یہ 3 بکٹس تھیں. اب آپ جس کے اوپر حکومت کی سوچ اور جو پرائم منسٹر صاحب نے میں سوال کر لیتا ہوں کہ مجھے پتا ہے ریلیف ہوگا کیسے. جیسے فار ایگزامپل ایک ان کا انٹرسٹ کاسٹ کا مسئلہ ہے، وہ اسٹیٹ بینک کے پاس معاملہ ہے، اور ابھی حالیہ جو اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس کیا، اس میں شرح سود 10.5% پر رکھی. دوسرا مسئلہ اگر ان کا ٹیکس کے حوالے سے ہے. تیسرا مسئلہ انرجی کاسٹ کے حوالے سے ہے. تو وہ بارہا کہتے ہیں، ظاہر آپ کی بھی اس میں منسٹری ہے کہ ہم پہ آپ نے گیس مہنگی کر دی، ہمیں آپ نے گرڈ پر شفٹ کیا، گرڈ کنسسٹنٹ نہیں ہے. دوسرا اس کا نقصان یہ ہوا کہ انڈسٹری کی کاسٹ بڑھ گئی، اور آپ خبر ہے آپ کے سوئی کمپنیز کو بھی 100 ارب روپے کا نقصان ہو گیا. وہ پالیسی بھی بیک فائر ہی کر گئی کمپنی کی. تو کیسے ریلیف دیں گے؟ دیکھیں، اب ایک ایک کر کے جن مسائل کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے. دیکھیں، انٹرسٹ کے اوپر تو جو مہنگائی کی صورتحال چل رہی ہے، اور جس طرح سے سی پی آئی میں ابھی تھوڑی سی تیزی آئی ہے، میرے خیال سے اسٹیٹ بینک نے ایکسرسائز جو کیا ہے وہ کوشن ایکسرسائز کیا ہے، کیونکہ یہ جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے جس کے اندر مانیٹری ایزنگ یا ٹائٹننگ کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ وقت درکار ہوتا ہے. اور گلوبل انوائرمنٹ کے اوپر بھی جو ایران کی صورتحال، خطے کی صورتحال ہے، اس کے اندر وہ کوشن ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. پر میرے خیال سے اس سے جو جڑا ہوا معاملہ ہے وہ زیادہ اہمیت کا ہے، کیونکہ وہ ایکسچینج ریٹ کا ہے. اور جس طرح سے ایکسچینج مینجمنٹ ہو رہی ہے، اور جس طرح سے انڈیا اور جو ہماری ریجنل مارکیٹس ہیں وہ اس کے اندر ایکسچینج کے اندر تھوڑی سی کریکشن کر رہی ہیں، شاید وہاں پہ ہمیں کوئی نہ کوئی عملی اقدام لینا پڑے گا تاکہ ہم اپنے ایکسپورٹ کے چیلنجز کو تھوڑا سا ان کی مدد کر سکیں. آئی تھنک دیٹ از آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے جو 100 سے اوپر چلا گیا ہے، بہتر ہے کہ وہ 100 پر ہو، وہ ایڈجسٹمنٹس ہو جانی چاہیے، روپی اوور ویلیوڈ نہیں ہونا چاہیے. جی دیکھیں، میں اینڈ آئی تھنک دس از دا ٹائم ٹو کنسیڈر دیٹ، بیکاز کموڈٹیز سافٹ ہوئی ہوئی ہیں. اور جو معاملہ ہے آپ کے ایکسچینج کا، اس کے اندر اگر ریئل افیکٹو ایکسچینج بھی دیکھ رہے ہیں، ایکسپورٹ کے اندر بھی پریشر دیکھ لیں، آپ کی کاسٹ انفلیشن کے اندر بھی معاملہ ہے، تو ہمیں میرے خیال سے، اور ریجنل بھی جو موومنٹس ہو رہی ہیں آپ کرنسیز کی دیکھیں، آئی تھنک دس از دا ٹائم جہاں پہ ہمیں اس کو کریکشن کر لینا چاہیے. اور اس کے اوپر یقیناً انٹرنلی سوچ چل رہی ہے کہ جی اگر آپ کاسٹ انفلیشن کو کم نہیں کر سکتے، اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ یہاں پہ اس کا ڈیفرینشیل باقی کے ممالک سے چل رہا ہے، تو یو کین ناٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. یہ عام بات ہے علی پرویز بھائی صاحب، یہ عام بات ہے. مگر جو پاور اور پیٹرولیم کے ساتھ ہوا، اس میں آپ کو نہیں لگتا وہ پالیسی صحیح نہیں ثابت ہو سکی کہ انڈسٹری کو گرڈ پہ موو کیا، پوری انڈسٹری بھی نہیں موو ہوئی، اور پھر کوئی کمپنیز کو نقصان بھی ہو گیا؟ آپ نے
نہیں دیکھیں ایک ایک کر کے. اب آپ نے سپر ٹیکس اور ٹیکسیشن کی بات کی. دیکھیں اوور آل ٹیکسیشن کی رجیم کو ہمیں ریڈیوس کرنا ہے تاکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کیپٹل فارمیشن بڑھنے دیں, وہ اپنی جگہ قائم ہے. جو سپر ٹیکس کا کیس آیا وہ تو آلریڈی ایک قانون موجود تھا نا, اب اس کو ہم نے کس طرح سے ختم کرنا ہے اور کس طرح سے ٹیکسیشن کو ریڈیوس کرنا ہے, اس کو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. بٹ ایکسپورٹروں کا زیادہ بڑا جو معاملہ ہے 2015 میں اس کو وارن ٹیرر آپریشن ضرب عضب کے لیے لایا گیا تھا, نون لیگ کی حکومت تھی, مگر یہ پرماننٹ بن گیا, اس میں بڑھتا چلا گیا. میں دیکھیں میں شاہ زیب صاحب وزیر اعظم سے لے کے ہر بندہ ٹیکسیشن کے لیولز کو ریڈیوس کرنا چاہتا ہے, بٹ اس کے اوپر ایک ذمہ دار انداز میں چلیں گے. بٹ میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے جو ایڈوانس ٹیکس ہم ایکسپورٹروں سے لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو شاید اگر مقامی سیل کے اوپر بھی جو ٹیکس دینا پڑتا ہے اس سے کہیں زیادہ اب ایکسپورٹ پہ دینا پڑتا ہے. اینڈ ایکسپورٹ از ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج فار اے کنٹری دیٹ وانٹس ٹو گو انٹو این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل. تو آپ کو یہ کریکشن کو ریزالو کرنا ہے, جس کے اندر ہم آئی ایم ایف سے گفت و شنود کے اندر ہیں, اور اس کے اوپر پہلی ریلیف ہے, اس کے بعد جو اوورال ریٹس ہیں ان کی کمی کی طرف بھی جائیں گے. تو یہ تو میرا ٹیکسیشن کے اوپر آپ کے ساتھ بات ہوئی, اور اس کے اوپر کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. اٹ از اے پاتھ دیٹ وی ہیو ٹو نیگوشیٹ ود دی ملٹی لیٹرل ہمارے جو پارٹنرز ہیں. اب تیسری بات جو آپ نے توانائی کے شعبے پہ کی, دیکھیں جب کیپٹیو لیوی لگی تھی شاہ زیب صاحب, تو اس وقت یہ سب کو پتا تھا کہ اس کے چیلنجز کیا ہوں گے. میں نے اس کو اپوز کیا, میں نے ہر جگہ پہ بات کی, پاور منسٹر نے بھی, ہی از ناٹ ہیئر, انہوں نے بھی سپورٹ کیا کہ اس سے ہم آف گریڈ یوٹیلائزیشن کو بڑھا دیں گے. پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر آپ کیپٹیو لیوی کے کیپٹیو یوز کے اوپر آپ امبارگو آئی ایم ایف کے ساتھ اگری کر چکے ہوئے تھے. امبارگو کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی گیس کو آپ کو ختم کرنا تھا کیپٹیو یوز کے اندر. تو جب آپ نے وہ نیگوسیشن شروع کی تو آئی ایم ایف نے اس کو سٹرکچرل بینچ مارک بنایا ہوا تھا, اس کو نیگوشیٹ کر کے ہم نے یہ لیس ہارش پوزیشن کے اوپر لائے, جس کے اندر 400 MMCFD سے 100 MMCFD 150 MMCFD کے اوپر ڈیمانڈ آ گئی ہے. پر آج بھی وہ لوگ جن کے پاس کوئی متبادل ایندھن نہیں ہے وہ کیپٹیو سے کم از کم گیس ڈرا کر رہے ہیں. اب ہم نے کیپٹیو لیوی کی ویور کے لیے آئی ایم ایف سے دوبارہ انگیج کیا ہوا ہے. دس از سم تھنگ دیٹ از دیئر ان دی آئی ایم ایف فریم ورک, وداؤٹ دیئر اپروول اٹ کی ناٹ بی ڈسمینٹلڈ. اس کے اوپر ہماری جو اور کوششیں ہیں لوگوں کو, حکومت کو یا انڈسٹری کو سستی بجلی مہیا کرنے کی, وہ یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر جو کراس سبسڈی کا بوجھ ہے, وزیر اعظم صاحب نے اس کے لیے ڈیفرنٹ سیمولیشنز رن کی ہیں. ہم B3 یا B4 ٹیرف کے اوپر اگر 100 ارب کی سبسڈی ہے اس کو کہیں اور سے ہم فنڈ کر دیتے ہیں اور انڈسٹری سے کراس سبسڈائز نہیں کرواتے, تو اٹ ول گیو اے ہیوج امپیٹس ان ریڈیوسنگ دا کاسٹ آف انرجی فار دی انڈسٹری. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم آف یوز کا جو ہم نے ریٹ رکھا ہوا ہے کہ 4 گھنٹے کے اندر ہم پیک ریٹ چارج کرتے ہیں فار اے کنٹری جس کے اندر لوگ جلدی سے تیزی کے ساتھ گرڈ سے آف گرڈ جا رہے ہیں, وہاں پہ ہمیں شاید یونیفارم ٹیرف کی طرف جانا ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. کیپٹیو لیوی از اے ڈیفرنٹ پرابلم, اور وہ میں نے کیوں اس کی طرف ہمیں جانا پڑا آپ کے سامنے گوشت گزار کر دیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ لیوی کو ختم کر کے امبارگو پہ چلے جائیں, اور یہ پھر اس صورت میں اب پاکستان کی ایکسپورٹ جو کہ ایکسپورٹرز کہہ رہے ہیں فوری طور پر, پہلے ہی وہ ظاہر ایکسپورٹرز نے ایسا نہیں ہے کہ آج گلا کیا ہے, انہوں نے ان پر بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ گلا کرتے ہیں یا ویلیو ایڈیشن میں اس طریقے سے نہیں پرفارم کرتے. بٹ پاکستان کا جو ٹیکسٹائل میں بھی ویلیو ایڈڈ ہے اس میں کی ایکسپورٹس میں ڈکلائن نہیں ہوا ہے, وہ پرفارم پھر بھی کر رہا تھا. مگر EU سے اگر انڈیا کے برابر آ جاتا ہے تو اس کے کمپیریٹیو ہونا ایک بہت چیلنجنگ ہو جائے گا. تو فوری طور پر کیا کرے گی حکومت؟ آج کیا کوئی فیصلہ ہوا ہے یا ابھی سر جوڑ کر بیٹھیں گے پھر بات ہوگی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ایکسپورٹرز کے چیلنج ہیں اس میں کسی کو زیادہ کسی کو کم تکلیف ہے, بٹ اوورال ایکسپورٹ جو ہے ایک ڈیفیکلٹ مرحلے سے گزری ہے کہ دنیا کے اندر بہت سا ٹرموئل ہے. تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے ایک ذمہ دار انداز کے اندر کہ کہیں پاکستان کو دوبارہ دیوالیت پن کی طرف نہ دھکیل دیں. تو آئی ایم اینڈ دا پرائم منسٹر ہمسیلف از لیڈنگ دس کاز, اور آپ نے بے پناہ کنسلٹیشنز دیکھی ہیں. بہت جلد آپ کو اس کے اوپر اچھی خبر آئے گی, میں آپ کو اتنا گزارش کر دوں. اب جو آپ نے بات کی کہ EU کی جو یہ جو ہوئی ہے مدر آف ڈیلز, جس کو انڈیا کے ساتھ وہ اپنی فری ٹریڈ اگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو جو ہمارا GSP کا ایڈوانٹیج تھا جس کے اندر ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو تقریباً $7 ارب کی تھی اس کے اوپر 0 ڈیوٹی تھی, اور جو انڈیا اسی طرح کی پروڈکٹس یورپ کو ایکسپورٹ کرتا تھا اس کے اوپر 10% کی ڈیوٹی تھی. اب یہ پروٹیکشن ختم ہو گئی ہے. تو ہمیں 2-3 کام کرنے کی ضرورت ہے, جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے ہنگامی اجلاس آج کیا تھا جس کے اندر فائنانس منسٹر صاحب بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, اور باقی جو اکنامک وزیر ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. ہمیں 2-3
تین کام کرنے کی اب فوری طور پہ ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو جی ایس پی کی ہماری پروٹیکشن ہے اس کو انشور کرنا کہ وہ سسٹین کرے ان دا میڈیم ٹرم, کیونکہ اس کا بھی ایک ریویو سائیکل چل رہا ہے, وہ بہت ضروری ہے, جس کے اوپر اٹارنی جنرل آفس اینڈ جو لا منسٹرز آفس ہے ان کووننٹس کو مانیٹر کرتا ہے, ان کو اور فعال کرنے کی وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاید ہم امریکہ کے ساتھ جو ہمارا جو ایڈوانٹیج ہے اور جو باقی کی ممالک کے ساتھ ہمارا ایڈوانٹیج ہے اس کے اندر ہمیں شاید کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور اگریسیولی وہاں پہ پش کریں. اور انڈیا کو وہ شاید نقصان اس لیے نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اپنی کرنسی کو ایڈجسٹ کر دیا اور انہوں نے اپنے فسکل, کیونکہ ان کے پاس سپیس تھی, انہوں نے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کیا. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی انڈسٹری کے لیے آئی ایم ایف کی مدد کے ساتھ یہ جو بجلی کے ریٹ کے اندر آپ کو کراس سبسڈی کے ایلیمنٹ کو دیکھنا پڑے گا, آپ کو ان کے لیے باقی منڈیوں کے اندر مارکیٹ ایکسس کو بہتر کرنا پڑے گا, آپ کو جی ایس پی کی مانیٹرنگ کرنی پڑے گی, اور آپ کو اپنے جو باقی کے ٹریڈ پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ دوبارہ انگیج کرنا پڑے گا کہ شاید پاکستان جو خطے کی صورتحال ہوگی اس میں 19% نہیں, شاید اس کو ایجپٹ اور ٹرکی جو 10% کے اوپر ریٹ پہ ہیں ان کے ساتھ آپ کو انگیج کر کے سمجھانے کی کوشش پڑے گی کہ اب the situation has drastically changed and ہمیں اس میں